خطبے میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اسی تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو، دینے والی ذات اسی کی ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ذکر کروں گا۔ رزق حلال قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنا، اپنی دعاؤں میں اسے بھی شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم کیا سمجھ گئے ہیں کہ صرف نماز روزہ یہ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں اور اپنے دکان کی روزی روٹی کے تعلق سے ہم نہیں مانگتے جتنا مانگنا چاہیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بننا چاہیے۔ دعاؤں سے یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال اور وسعت والا رزق اور حرام سے بچنے کی دعائیں جگہ جگہ ذکر کی۔ اب انفرادی اعتبار سے اپنے دلوں میں ٹٹولیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی حلال روزی کے تعلق سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تھے تو اب سے اپنی نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں، رزق حلال اے اللہ تو عطا فرما۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر رزق حلال نہیں تو ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ سارا جسم با، یہ ساری داڑھی صرف ایک جسم کی طرح رہ جائے گا، اس میں روح نہیں ہے۔ صرف بدن ہو تو اس کو آپ نام سے بھی نہیں پکاریں گے بلکہ میت کہیں گے، مردہ۔ کب اٹھا رہی جنازے کو، کب دفنا رہی، تو نام ہی چینج ہوگا۔ جب تک ایک مسلمان میں رزق حلال کی فکر، اس کی کوشش، بھاگ دوڑ اور اس کی کمائی حلال چل رہی ہے تو اسی صورت میں اس کی عبادتیں بھی قابل قبول ہوں گی۔ اگر رزق حلال ہی نہ ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو اور چہرہ چمک بھی رہا ہو، سفید لباس بھی ہے، باتیں بھی بڑی میٹھی میٹھی ہیں اور ٹوپی بھی بڑی شاندار ہے، دیکھتے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا متقی ہے، تو جتنے جتنے لیبل ہیں نیک اور عبادت گزار ہونے کے، سارے لیبل 100% اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی ہو کہ وہ رزق حلال نہ کرنا، اس کے بزنس میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے یا سود ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا۔ مثال آپ سمجھیے کہ اگر کسی نے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے گیا، اس کی بیماری پہچان لی، تیری یہ بیماری ہے، اب فلاں فلاں دوائی لکھ کر دے دیا، ساتھ میں ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو پرہیز بہت ضروری ہے، یہ چیزیں کھانا ہے، یہ ان چیزوں سے بچنا۔ پرہیز یہ آدھا پونا علاج ہے۔ اب کوئی دوائیں تو 2 لاکھ کے 3 لاکھ کے کھا رہا ہے، مہنگی دوائیں، لیکن پرہیز نہیں کر رہا ہے، نہیں بچ رہا ہے، جن چیزوں سے ڈاکٹر نے کہا تھا ان سے نہیں بچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کی دوائیوں پر پانی پھر جائے گا، اگرچہ وہ جتنی بھی قیمتی دوائیں ہیں۔ سیم اسی طریقے سے اپنے بزنس میں، اپنے کمائی میں جب تک ہم پرہیزگاری اور حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہماری عبادتوں میں سدھار، آراستگی نہیں آ سکتی۔ جب حلال روزی ہو تو آپ جو بھی نیک کام کریں گے تو اس نیکی سے اور ایک نیک کام کی توفیق ملے گی۔ حرام ہو تو اسی سے نشو نما ہو، بدن بڑھے، تو اسی صورت میں اس سے جو اعمال نکلیں گے وہ بھی اسی طریقے کے رہیں گے۔ اب آپ جائزہ لیجئے اپنے بزنس کے تعلق سے کہ کہاں شریعت سے میں ہٹ رہا ہوں۔ جب تک آپ حلال کے تعلق سے فکریں اور کوششیں نہیں کریں گے، اللہ بھی راستے نہیں کھولے گا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ راستے کھلیں گے بعد میں حلال پر آؤں گا، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال ایسا کہ گناہ کی عادت میرے سے چھوٹ جائے تو بعد میں گناہ چھوڑ دیتا ہوں، اب وہ گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی، گناہ نہیں چھوڑتے۔ جب تک میں خود سے مضبوطی کے ساتھ ہمت کر کے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے راستے نہیں کھلیں گے۔ جب آپ ارادہ کریں، اللہ خود آٹومیٹک ایسے راستے کھول دیں گے اور ایسی برکتیں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو دکھا دیں گے
کہ آپ کی روزی میں آپ کو سکون ملے گا، گھر میں سکون ملے گا حلال روزی سے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رزق حلال کا حکم دے رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، پیغمبر حکم دیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے امر المسلمین بما امر المرسلین، اللہ نے ایمان والوں کو وہ حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو دیا تھا۔ ایمان والوں کو کیا حکم؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والوں کھاؤ ان میں سے جو ہم نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی ہے، اللہ ہی کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور اعمال صالحہ کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو ہم جانتے ہیں۔ اگر حرام سے کوئی بھی ایک گوشت بن گیا تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جانے کے لیے لائق بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کی پرورش ہی حرام سے ہوئی۔ آپ قربانی دیں گے اللہ راستے کھولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تو تم کو اللہ روزی کا انتظام ایسا کرتے کما ترزق الطیر، جیسا اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی کا انتظام کیے ہوئے ہیں۔ اب پرندے آپ ان کے گھونسلوں کو دیکھیے، ایک تو پرندوں سے شکر گزاری سیکھ سکتے ہیں اور دوسری چیز بھروسہ سیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ پرندوں کے گھونسلوں کو دیکھیں، زوردار طوفان ہو اور اس کی وجہ سے ان کے گھر تباہ و برباد بھی ہو جائے تو ان کے چہروں سے اور پرندوں سے آپ کو گلے اور شکوے نہیں دکھیں گے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ان کے گھونسلے طوفانی ہوا کی وجہ سے پورے تہس نہس ہو گئے، برباد ہو گئے، پھر بھی وہ اللہ سے گلا شکوہ نہیں کرتے، پھر وہ صبح ہوتے ہی اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کہ جس طریقے سے اللہ پرندوں کو روزی کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو روزی پہنچا رہے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب صبح سویرے نکلتے ہیں خالی پیٹ کچھ بھی نہیں، اب جب یہ شام کو لوٹ رہے ہیں کہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا کوئی پرندہ نہیں ملے گا کہ جو خالی پیٹ ہو اور رات فاقے سے گزار رہا ہو، اور پرندہ کہہ رہا ہے دوسرے پرندے سے آج مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میرا آج فاقہ چل رہا ہے۔ نہیں، اللہ انتظام کرے گا۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں ذکر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ پرندوں کے لیے کھانے کا انتظام، روزی کا انتظام کر رہے ہیں، تمہارے لیے بھی کریں گے۔ شرط کیا؟ اللہ پر تم کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی حال میں جیسا بھی مسئلہ آ جائے یہ دل سے عہد کر لینا کہ مجھے حرام میں پڑنا ہی نہیں۔ اللہ